السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، محمد انیس اپنی تیسری لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے پیڈیاٹرک ہیلتھ نرسنگ کے پہلے نمبر چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کے ہم نے پہلے 2 لیکچرز ریکارڈ کیے ہیں، وہ پلے لسٹ میں موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے دیکھ لیں۔ تیسرا نمبر لیکچر ہم ریکارڈ کرتے ہیں، ہم آرٹیکلز پڑھ رہے تھے UNCRC کی، اور اس میں ابھی نیکسٹ جو آرٹیکل ہے وہ ہے ایڈoption۔ ایڈoption کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیرنٹ اپنا بچہ کسی اور کو دے دے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا بچہ ہو وہ اس بچے کا بایولوجیکل فادر ہے یا بایولوجیکل پیرنٹس ہے، ماں باپ دونوں، اور جس کو دیا تو وہ اس کے ایڈوپٹیو پیرنٹس بن گئے، ٹھیک ہے؟ Children have the right to care and protection if they are adopted۔ اگر adopted children ہے تو ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو تحفظ دی جائے۔ The same rules should apply whether they are adopted in the country where they were born or if they are taken to live in another country۔ یہ رولز، یہ جو چلڈرن کے جو رائٹس ہے، یہ اگر اپنے کنٹری میں ایڈوپٹیڈ ہو جائے تو بھی ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کا پروٹیکشن کیا جائے اور ان کو کیئر دیا جائے، اور اگر یہ کسی دوسری کنٹری کو بھی یہ بچہ لے جائے تو وہاں پر بھی اس بچے کا کیئر اور پروٹیکشن کا رائٹ حاصل ہے۔ ریفیوجی چلڈرن، ریفیوجی کہتے ہیں مہاجرین بچے، وہ بچے جو اپنے جگہ سے کہیں اور مہاجرین بن کر وہاں پر ہجرت کی ہے۔ Children have the right to special protection and help if they are refugees, if they have been forced to leave their homes and live in another country۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہاجرین بچے ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک گئے ہے یا اپنے ہی ملک کے اندر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو ہجرت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی ان کو یہ حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا اسپیشل پروٹیکشن کیا جائے اور ان کا ہیلپ کیا جائے۔ تیسرا نمبر، چلڈرن وتھ ڈس ایبلٹیز، وہ بچے جو کسی صلاحیت سے محروم ہو اور ان کو کوئی ارگن ڈسیبل ہو، ان کا ہارٹ ڈسیبل ہو، پاؤں ڈسیبل ہو، آئی ڈسیبل ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلڈرن ہو ہیو اینی کائنڈ آف ڈس ایبلٹی ہیو دا رائٹ ٹو اسپیشل کیئر اینڈ سپورٹ۔ جو ڈس ایبلٹی والے بچے ہو تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کا اسپیشل مخصوص کیئر کیا جائے اور ان کا سپورٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ان کے پیرنٹس بھی ان کو سپورٹ کریں گے اور حکومت بھی ان کو سپورٹ کرے گی، سو دیٹ دے کین لیو فل اینڈ انڈیپینڈنٹ لائفز، تاکہ وہ خود مختاری سے اور اپنا جو پورا زندگی ہے وہ خود مختاری سے گزارے اور کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ اینڈ ہیلتھ سروسز، چلڈرن ہیو دا رائٹ ٹو گڈ کوالٹی ہیلتھ کیئر، بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گڈ کوالٹی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اعلیٰ معیار کے جو تحفظ ہے، اعلیٰ معیار کے کیئر ہے، تاکہ وہ اعلیٰ کوالٹی کا کیئر ان کا کیا جائے۔ دا بیسٹ ہیلتھ کیئر پاسبل ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر، اس سینٹنس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو بہترین معیار کی ٹریٹمنٹ دی جائے، ٹھیک ہے، دا بیسٹ ہیلتھ کیئر پاسبل۔ ابھی یہ بیسٹ کیئر کس طرح پاسبل ہے؟ ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر، تاکہ ان کو شفاف پانی میسر ہو، نیوٹریشیس فوڈ، ایسا خوراک ان کو دیا جائے جو نیوٹریشیس ہو، جو فل آف وائٹامنز ہو، فل آف منرلز، زنک، ادر ہیلتھی ٹائپس آف منرلز ہو، اس میں کلین اینڈ سیف انوائرمنٹ، ایسا صاف ستھرا ماحول ان کو دیا جائے جس میں کوئی پولوشن نہ ہو، اینڈ انفارمیشن ٹو ہیلپ دیم اسٹے ہیلتھی، اور ایسے میڈیا کے طور یا انٹرنیٹ کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے ان کو یہ نالج دیا جائے، ان کو یہ انفارمیشن دیا جائے کہ کیسے اپنے ہیلتھ کو سسٹین رکھا جائے گا۔ رچ کنٹریز شوڈ ہیلپ پورر کنٹریز اچیو دس، جو مالدار کنٹریز ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز جو غریب ممالک ہیں ان کی مدد کرے، تاکہ وہ یہ گول
अचीव कर सके। रिव्यू ऑफ ट्रीटमेंट इन केयर। इस आर्टिकल का मतलब ये है कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स ना हो या उनके जो देखभाल हो वो हुकूमत कर रही हो, तो उनको चाहिए कि वो इन बच्चों का इस तरह ख्याल रखे और इस तरह से ख्याल रखे जिसमें इस बच्चे का ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ये हमने पहले नंबर लेक्चर में भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। चिल्ड्रन हु आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर लोकल अथॉरिटीज़ रादर देन देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स के बजाय जब हुकूमत या लोकल अथॉरिटीज़ हो वो उनका ख्याल रख रहा हो, देयर केयर एंड ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। जिस केयर में, जिस ट्रीटमेंट में बच्चे का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ये हुकूमत का फ़रीज़ा है कि वो इन बच्चों को वो हेल्थ केयर और वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। सोशल सिक्योरिटी। Children, either through their guardians or directly, have the right to help from the government if they are poor or in need. अगर कोई गरीब बच्चा हो या कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वालिदैन के ज़रिए या डायरेक्टली उस बच्चे की हिफाजत करे, उसका जो वो ज़रूरत है उसको पूरा करे। ठीक है, तो ये सोशल सिक्योरिटी की ज़ुमरे में आती है। एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन मायार। चिल्ड्रन हैव द राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट इज़ गुड इनफ टू मीट देयर फिजिकल एंड मेंटल नीड्स। चिल्ड्रन को चाहिए कि उनको ऐसा बेहतरीन मायार की ज़िंदगी मुयस्सर हो और उनकी ज़रूरियात पूरा हो, ताकि वो अपनी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ जो है और वो डेवलपमेंट जो है वो कर सके और उनकी फ़िज़िकल और मेंटल नीड्स पूरा हो सके। गवर्नमेंट शुड हेल्प फैमिलीज़ एंड गार्डियंस हू कैन नॉट अफोर्ड to provide this, particularly with regard to food, clothing and housing. गवर्नमेंट हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ानदानों और वालिदैन को जो अपने बच्चों के ये ज़रूरियात मेंटल और फिज़िकल ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकते, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इनमें इन फैमिलीज़ और पेरेंट्स को सपोर्ट करे। और फिज़िकल में ये आती है जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, और मेंटल मेंटल में जो उसकी स्पिरिचुअल नीड्स है, उसकी जो कॉग्निटिव नीड्स है, उसकी जो थिंकिंग से रिलेटेड जो नीड्स है, ताकि वो उसकी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, वो क्रिमिनली माइंडेड ना हो। ठीक है, क्रिमिनल माइंड उसकी ना हो। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज़रूरी है उनके लिए। राइट टू एजुकेशन, तालीम का हक। ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू अ प्राइमरी एजुकेशन विच शुड बी फ्री। तमाम बच्चों का इब्तदाई तालीम जो है वो उनका बुनियादी हक है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उनको तालीम प्रोवाइड किया जाए, और ये भी शर्त है कि वो बिल्कुल फ्री हो। ठीक है, गोल्स ऑफ एजुकेशन, उनकी तालीम का मकसद। चिल्ड्रंस एजुकेशन शुड डेवलप ईच चाइल्ड्स पर्सनालिटी। इस चिल्ड्रन एजुकेशन का मकसद ये है कि वो चाइल्ड की पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करे, टैलेंट्स, उसमें जो टैलेंट्स है उसको नुमाया करे, एंड एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट, और उसमें जो सलाहियत है वो अपनी फुलेस्ट, अपने जो पीक लेवल है वहाँ तक पहुँचाए। ठीक है, वो बच्चों को इनकरेज करे, उसके जो करियर में वो उनकी काउंसलिंग करे। ठीक है, इट शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट अदर्स, और ये भी उनको हौसला अफ़ज़ाई दे दे कि ये जो बच्चे हैं ये अपने दूसरों की इज़्ज़त को समझे, आबरू वक़ार को समझे, अपनी इज़्ज़त नफ्स को समझे, ये भी समझे कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या है और दूसरों को रिस्पेक्ट क्या है। और ये इंग्लिश का जो इडियम है कि डू रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट, ये इडियम वो फुली समझ जाए। ठीक है, ताकि वो अपनी इज़्ज़त को भी जाने, दूसरों की इज़्ज़त को भी जाने, दूसरों की इज़्ज़त करे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड देयर ओन एंड अदर कल्चर्स, कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करे, इंसानी हुकूक की रिस्पेक्ट करे, और अपनी और दूसरों की जो सकाफ़त है, तहज़ीब है, उनका भी रिस्पेक्ट करे, चाहे वो जो भी रिलीजन हो उसका रिस्पेक्ट करे। ठीक है,
چلڈرن آف مائنارٹیز انڈیجیس گروپس، چلڈرن آف مائنارٹیز اقلیت کے جو بچے ہوتے ہیں، انڈی انڈیجینس گروپس، انڈیجینس گروپس کیسے کہتے ہیں؟ انڈیجینس کہتے ہیں دیسی، جو شہری ہوتے ہیں، باسی ہوتی ہے ایک ملک کی، ٹھیک ہے۔ مائنارٹیز اور انڈیجینس اقلیت یا دیسی لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں، ہیو دا رائٹ ٹو لرن اباؤٹ اینڈ پریکٹس دیئر اون کلچر، لینگویج اینڈ ریلیجن۔ اگر اقلیت ہو یا اکثریت ہو، ٹھیک ہے، دونوں کے بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو مذہب کی ہے، ان کی زبان ہے، ان کی جو ثقافت ہے، ان کو سیکھے، اور ان کے جتنی بھی رسومات ہیں، ٹھیک ہے، چاہے مذہب میں ہو، چاہے ثقافت میں ہو، تو وہ اپنے اس کو کلم کلا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیجر، پلے اینڈ کلچر، children have the right to relax and play and to join in a wide range of cultural, artistic and other recreational activities۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کھیل کودے، اپنے آپ کو ریلیکس کرے، انجوائے کرے، ٹھیک ہے، and to join in a wide range of cultural, artistic and other recreational activities۔ یہ جو ہمارے ملک میں یا انٹرنیشنلی جو کلچرل آرٹسٹک جو ایگزیبیشنز ہوتی ہے، جس میں بچے کلاس روم میں جو پڑھتی ہے، تھیوری پڑھتے ہیں، تو پھر ایگزیبیشن میں آ کر اس کو ایک پریکٹیکلی جامہ پہناتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ ہے کہ جو تفریحی سرگرمیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی حصہ لے اور اپنے آپ کو فریش کرے۔ ریکریشنل ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ٹو ریفریش ون another، ٹھیک ہے، تاکہ ایک دوسرے کو ریفریش کرے، یا خود کو ٹو ریفریش ون سیلف، یا اپنے آپ کو ریفریش کرے۔ تو ایسے سرگرمیوں میں آرٹسٹک جو ہوتے ہیں، جو کلچر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک فنکاری ہوتی ہے، جتنی بھی یہ ایکٹیویٹیز ہو، اس میں حصہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چائلڈ لیبر، لیبر تو ہم مزدور کو کہتے ہیں۔ چائلڈ لیبر کا مطلب یہ ہو گیا کہ بچوں پر مزدوری کرنا، ٹھیک ہے، بچوں پر کام کرنا۔ دا گورنمنٹ شوڈ پروٹیکٹ children from work that is dangerous or might harm their health or their education۔ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ایسے کام سے روکے، ٹھیک ہے، یا ایسے کام سے ان کو بچائے جس میں بچے کے باڈی کو خطرہ ہو، اس کی مائنڈ کو بھی خطرہ ہو، ٹھیک ہے، وہ خطرناک ہو، اور وہ بچے کے صحت اور ایجوکیشن کو متاثر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو چائلڈ لیبر سے the government have responsibility to protect the children، okay۔ drug abuse، government should use all means possible to protect children from the use of harmful drugs and from being used in the drug trade۔ ڈرگ ایبیوز کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ڈرگز ہوتی ہے، جو ہمارے باڈی کے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح ڈرگس سے یا نشوں سے وہ بچائے، اور ان نشوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کام کرنے والوں کو بھی ڈرگ سے اویئر کرے، ان کے جو کانٹرا انڈیکیشن ہے، ایڈورس ایفیکٹس ہے، ٹھیک ہے، ملٹیپل ایڈورس ریئیکشنز ہوتے ہیں، ان سے اویئر کرے، اور بچوں کو بالکل ہی ڈرگس کے جو ٹریڈ ہوتی ہے، ڈرگس کے جو تجارت ہوتی ہے، بچوں کو ہرگز یہ نہ کرنے دے، ٹھیک ہے۔ سیکچول ایکسپلائٹیشن، سیکچول ایکسپلائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنسی استحصال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ شوڈ پروٹیکٹ چلڈرن فرام آل فارمز آف سیکچول ایکسپلائٹیشن اینڈ ایبیوز۔ یہ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے، ان سے حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پروٹیکٹ کرے چلڈرن کو سیکشول ایکسپلائٹیشن سے یا ایبیوز سے۔ نیکسٹ ون از ایبڈکشن، سیل اینڈ ٹریفکنگ۔ ایبڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ اغوا، سیل
جو بیچتے ہیں، اینڈ ٹریفکنگ کا مطلب ہے اسمگلنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ دا گورنمنٹ شول ٹیک آل میجرس پاسبل ٹو میک شیور دیٹ چلڈرن آر ناٹ ایبڈکٹیڈ سولڈ اور ٹریفکس۔ جتنے بھی اقدامات ہیں، جتنے بھی ممکنہ اقدامات ہیں، حکومت کو لینی چاہیے، کس لیے؟ تاکہ بچوں کو اغوا نہ کیا جائے، ان کو دوسرے کے ہاتھوں فروخت نہ کیا جائے، اور ان کو اسمگل نہ کیا جائے دوسرے ممالک کو یا اپنے ہی ملک میں کسی اور جگہ کو، ٹھیک ہے؟ ادر فارمز آف ایکسپلوٹیشن، استحصال کے اور بھی بہت سارے جو ہے فارمز ہیں، جیسے کہ لیبر ایکسپلوٹیشن ہے، فورسڈ میرج ہے، آرگن ہارویسٹنگ ہے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ ایکسپلوٹیشن کے فارمز ہیں، آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلڈرن شوڈ بی protected from any activity that takes advantage of them or could harm their welfare and development۔ بچوں کے لیے جو بھی چیز نقصان دہ ہو، جو بھی استحصال ایسا ہو، وہ اس کے لیے سارے استحصال جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو گورنمنٹ ہیو responsibility to protect the children from this type of activities which could harm the child health, child education, child welfare, child development, child growth، ٹھیک ہے؟ تو ان سارے جو ایکسپلائٹیشن ہے، اس سے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیٹینشن اینڈ پنشمنٹ، نو ون از الاؤڈ ٹو پنش چلڈرن ان اے کروئل اور ہارمفل وے۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بچوں کو مارے، ظالمانہ طریقے سے مارے، یا ایسے مارے جس میں بچے کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے؟ ہمیں مار نہیں، پیار سے، ٹھیک ہے؟ چلڈرن ہو بریک دا لا شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ کرولی۔ وہ بچے جو قانون کو توڑتے ہیں تو ان کو ظالمانہ طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے۔ دے شوڈ ناٹ بی پٹ ان پریزن وتھ ایڈلٹس، وہ نوجوانوں کے ساتھ یا جوانوں کے ساتھ ایک جیل میں نہ رکھا جائے۔ should be able to keep in contact with their families، اگر ان کو جیل میں رکھا جائے ایڈلٹس سے الگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے کہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں پر رہے، اینڈ should not be sentenced to death or life imprisonment without possibility of release، اور ایسی قید ان کو نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، جس میں ریلیز کی پاسبلٹی نہ ہو، یعنی جس میں رہائی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی قید میں ان کو ہرگز نہ ڈالا جائے، یا ایسی قید میں بھی نہ ڈالا جائے جس میں ان کے ڈیتھ جو ہے وہ اکر ہو سکتی ہے۔ وار اینڈ آرمڈ کانفلکٹس، گورنمنٹس مسٹ ڈو ایوری تھنگ دے کین ٹو پروٹیکٹ اینڈ کیئر فار چلڈرن افیکٹڈ بائی وار۔ جنگ کے زد میں جو بھی بچے آئے ہو اور وہ افیکٹ ہوئے ہو، تو ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو کیئر دینا، ان کا خیال رکھنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ چلڈرن انڈر 15 should not be forced or recruited to take part in a war or join the armed forces۔ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ تو فوج میں لیا جا سکتا ہے، نہ تو ان کو فوج میں بھرتی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کو بزور فوج میں شامل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بچوں کے رائٹس ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں ان رائٹس کا، ہمیں نہیں صرف بلکہ پوری دنیا کو اس چلڈرن کے اس رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹو ٹیک پارٹ ان اے وار، اور بچے ہرگز کسی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، اور جوائن دا آرمڈ فورسز، اور نہ ہی فورسز میں بھرتی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ Rehabilitation of child victims، children who have been neglected، abused or exploited should receive special help to physically and physiologically recover and reintegrate into society۔ وہ بچے جن کو نظر انداز کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جن سے استحصال کیا گیا ہو، جس کو ایبیوزڈ کیا گیا ہو، یعنی دوسروں کے اوپر وہ بیچ دیا گیا ہو، دوسرے کے ہاتھوں فروخت کیا گیا ہو، should receive special help to physically and psychologically۔ یہ جو بچے ہیں جب ان کا جنسی استحصال ہوتی ہے نا،
تو کیا ہوتا ہے ان کا فزیکلی اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، ان کو بہت نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح بچوں کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اسپیشل کیئر جو ہے یہ ان کی نیڈ ہے، رائٹ ہے، اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو اسپیشل کیئر دے دے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ ریکور ہو جائے، ریہیب ہو جائے، ٹھیک ہے، ریہیبلیٹیشن اس میں آ جائے، اور وہ معاشرے کو ری انٹیگریٹ کیا جائے، دوبارہ معاشرے کے سامنے لایا جائے اور معاشرے میں ان کو ایکٹیو کیا جائے۔ پارٹیکولر اٹینشن should be paid to restoring the health, self-respect and dignity of the child۔ ایسے بچوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ریسٹور ہو جائے، اپنی حالت کو واپس آ جائے، ان کا صحت بھی آ جائے، ان کے جو عزت نفس، یہاں پر سیلف رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی آف دا چائلڈ ہوتی ہے، کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو جب جنسی استحصال ہوتی ہے، بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جن سے زیادتی ہو جاتی ہے، تو ان کے جو سیلف رسپیکٹ ہے اور ڈگنیٹی ہے، وقار ہے، عزت ہے، وہ گر جاتا ہے۔ تو پھر اس کی ڈگنیٹی کو، اس کی عزت نفس کو ریسٹور کرنے کے لیے ہمیں پارٹیکولر اٹینشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو دیا جائے۔ تو this was all about the UNCRC articles, and inshallah the next lecture will be uploaded soon۔ اللہ کی حفظ و امان میں رہیے۔ تھینک یو۔